صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک صبر اور دوسرا شکر۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے اور برداشت سے۔ پھر زندگی نے مجھے صبر سے ملایا اور صبر کو اپنا کر میرے دل نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں تھی، رحمت تھی۔ میں نے پوچھا کب تک صبر کرنا پڑے گا مجھے؟ جواب آیا تم کیا جانو، شاید وعدے کا وقت قریب ہی ہو۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور بے شک نماز ہی ساتھی ہوتی ہے دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ انسانوں کا خالق کہتا ہے نکاح کرو، رزق میں اضافہ ہوگا، اور اس خالق کے بندے کہتے ہیں پہلے دولت جمع کرو پھر نکاح کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف، کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے مجھ سے بہت میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بڑا کمال کا ہوتا ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریب لوگ بھی آپ سے دغا کریں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وقت مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا، اندھیری نگری میں روشنی اور نور کے خزانے آپ پہ کھول دیے جائیں گے۔ فرض ہوتے ہیں آنسوں کے سجدے بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے، بڑا مشکل ہے سب کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی ہے یہ راہ، صبر کی نماز ہوتی ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ ہمارا اور رحمان کا عرش کا فاصلہ ایک آواز دینے کا ہے جو سچے دل سے نکلی ہو۔ وہ رب کریم خود فرماتا ہے تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ فجر کے وقت جب لوگ تکیے پر سر رکھ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر روتے ہیں، سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا نہیں جس کا اس کو علم نہ ہو، تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بے عقل کیا، کیا اس 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ بس اطمینان رکھو، اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور پھر تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔